ہم روکھی سوکھی کھا لیتے ہیں لیکن صحابہ کی عزت پر سوداگریاں نہیں کرتے، کیونکہ ہمارے بزرگوں نے کالے پانی کی سزا سن کر بھی یہی بات کی تھی۔ اور یہ بدن کٹ تو سکتا ہے، بدن کے ٹکڑے تو ہو سکتے ہیں، لیکن اس خون کے ایک قطرے سے بھی محمد کے ساتھ بے وفائی نہیں ہو سکتی۔ اور ابن عمر کہیں ان جیسا سردار ہم نے دیکھا ہی نہیں، جس طرف جاتے ہیں کافروں کی ایسی کی تیسی کر کے رکھ دیتے ہیں۔ پانچویں پشت میں جس کا شجرہ نسب رسول خدا سے مل جاتا ہو وہ کوئی عام بندہ ہو سکتا ہے؟ قرآن نے بیان کیا، قرآن سے پوچھ لیتے ہیں۔ میں ایک ہی بات پہلے کہا کرتا ہوں کہ بھائی سب سے مضبوط دلیل کتاب اللہ ہے، اللہ کی کتاب، اس سے بڑھ کر دلیل کائنات کے اندر ہے ہی کوئی نہیں۔ تو حیران میں ان بیچاروں پر ہوں جو کتاب اللہ کو چھوڑ کر 2-2 روپے والے انجینئر کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ بات ہے یار کو کرنے والی، نہ اوندا منہ تے نہ متھا، 4 بندے سامنے بٹھا کر کیمرے میں اپنی وہی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ اب میں اس کے اعتراضات کا جواب دوں گا۔ ہم الحمدللہ صحابہ کی عزت کا دفاع کرنے والے لوگ ہیں، ہم روکھی سوکھی کھا لیتے ہیں لیکن صحابہ کی عزت پر سوداگریاں نہیں کرتے، کیونکہ ہمارے بزرگوں نے کالے پانی کی سزا سن کر بھی یہی بات کی تھی۔ اور یہ بدن کٹ تو سکتا ہے، بدن کے ٹکڑے تو ہو سکتے ہیں، لیکن اس خون کے ایک قطرے سے بھی محمد کے ساتھ بے وفائی نہیں ہو سکتی۔ ہمارے بزرگوں کا یہ انداز تھا۔ اب یا تو کتاب اللہ کی مان لو، میں آیت دکھانے لگا ہوں، یا تو کتاب کی مانو یا اس انجینئر کی مانو۔ اب عقیدہ تمہارا ہے اور تمہارا امام تمہیں خود ہی بتا دے گا تم نے جانا کس طرف ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ان الذین سبقت لہم من الحسنی اولئک عنہا مبعدون، فرمایا یہ جو میرے نبی کے یار ہیں، نبی کے وفادار صحابہ ہیں، نبی کے نوکر ہیں، فرمایا رب نے کوئی کچھ بھی کہتا رہے، رب نے پہلے انسانوں سے جنت کا وعدہ کر لیا ہوا۔ سبقت لہم من الحسنی اولئک عنہا مبعدون، فرمایا لوگ جو مرضی بات کرتے رہیں، رب نے ان کو جہنم سے کوسوں دور کر دیا ہے، کیونکہ دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، کیونکہ رسول پاک سے یہ دیکھا نہ جائے گا، اور ہم کو جزا ملے گی محمد سے عشق کی کہ دوزخ کے آس پاس بھی لایا نہ جائے گا۔ یا رسول ہم کو جزا ملے گی محمد سے عشق کی۔ تم کیا سمجھتے ہو ہمارے جذبات ایسے ہی ہیں؟ حضرت جذباتی ہو گئے تھے، اپنے آپ سے باہر ہو گئے تھے، ان جذبات کا کیا فائدہ ہے؟ میں نے کہا ہم کو جزا ملے گی محمد سے عشق کی۔ ہاں پھر وہاں پہ پتے لگ جائیں گے یار، ادھر پتہ چل جائے گا ان کا وفادار کون ہے اور ان کا غدار کون ہے۔ فقط اتنا سبب ہے نکات بزم معاشر کا کہ یارو ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ فرمایا وہاں رب نے دنیا کو پیدا کیا تو مصطفیٰ کے لیے، اگر قیامت کا انعقاد ہوگا تو مصطفیٰ کے لیے۔ کہا وہ کیسے؟ فرمایا اس دن پتہ چل جائے گا ان کا وفادار کون تھا اور ان کا غدار کون تھا۔ وہاں پر مجرموں کے سار جھکے ہوئے ہوں گے جو صحابہ پر بکواس کرتے ہیں۔ یار قرآن کی بات آپ کے سامنے ہے، قرآن کہہ رہا ہے، تو پیر صاحب کا علم قرآن سے آگے تو نکل نہیں سکتا۔ تو وہ پیر جو صحابہ پر بکواس بھی کرے اور آ کر سجدے بھی کرتا پھرے، تو اس کے سجدے کس کام کے؟ چشمے ساکی سے پیو، لبے ساغر سے پیو، بے خودی 8 پہر ہو یہ ضروری تو نہیں۔ اور شیخ مسجد میں جو کرتا ہے خدا کو سجدے اور اس کے سجدوں میں اثر ہو یہ ضروری تو نہیں۔ نشان سجدہ سجا کر غرور نہ کر، وہ نیتوں سے نتیجے نکال لیتا ہے۔ تمہیں پتہ نہیں وہ کتنا بے نیاز ہے۔ وہاں ہزاروں سالوں کی عبادتیں منہ پر مار دی جاتی ہیں، شیطان سے بڑھ کر عبادت کسی نے نہیں کی ہوگی بھائی۔ زمین کا کوئی چپا، کوئی کونا، کوئی حصہ شیطان نے چھوڑا نہیں جہاں پر سجدہ نہ کیا ہو۔ کائنات کے ہر ذرے پر سجدے کرتا رہا۔
لیکن جب رب کے فیصلے کے برخلاف گیا تو پھر حال کیا ہوا؟ آج تک لعنتیں پڑ رہی ہیں۔ تو مفسرین فرماتے ہیں جو امیر معاویہ کو جنتی نہ مانے تو پھر وہ رب کے فیصلے کی حکم عدولی کر رہا ہے۔ یہ جناب اپنے چینل کے اوپر بیٹھ کر اپنے ہی دو چار چھنکنے منکنے بچوں کے سامنے بیٹھ کر حضرت امیر معاویہ کے بارے میں بکواس کر رہے ہوتے ہیں لوگ، اور پتہ کیا کہتا ہے یہ مرزا؟ حضرت امیر معاویہ کو باغی کہا اس نے۔ یار مجھے بتاؤ، لوگ کہتے ہیں حضرت بڑے جذباتی ہیں آپ، میں نے کہا کوئی میرے باپ کے بارے میں بات کرے میں اپنے آپ سے باہر ہو جاتا ہوں، تو مجھے بتاؤ نا جو مصطفیٰ کے محبوب صحابی کاتب وحی کے بارے میں بات کرے میں وہاں پر جذباتی کیوں نہیں ہو سکتا؟ اور یاد رکھنا میں یہ دکھانے کا ذمہ دار ہوں، دو صحابی ایسے تھے جو حضور کے سب سے زیادہ قریب ہوتے تھے وحی لکھنے کے اندر، دو صحابی، ایک کا نام زید بن ثابت ہے اور ایک کا نام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ۔ او بھائی جس کو نبی نے خود اپنے ساتھ رکھا ہو اور حضور نے وہی لکھنی ہو تو حضور پوچھے معاویہ کدھر ہیں؟ مصطفیٰ نے اپنی بارگاہ کا اتنا قرب عطا کیا ہو اور خدا نے اتنا مقام عطا کیا ہو، میں نے کہا قرآن کی آیتیں نازل ہوتی تھی، تم پوچھتے ہو معاویہ کون ہے، تو سنو امیر معاویہ اس ہستی کا نام ہے کہ قرآن کی آیتیں نازل ہوا کرتی تھی اور امام الانبیاء کہا کرتے تھے معاویہ قرآن کی آیتوں کو لکھتے لکھتے یہاں پر پیش کر دیا گا۔ امیر معاویہ لکھتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے تھے۔ میں نے کہا جو بندہ کاتب وحی ہو، رومیوں کی کمر توڑی ہو، شام و مصر فتح کیے ہوں، 64 لاکھ مربع میل کا 19 سال تک حکمران رہا ہو، اور ابن عمر کہیں ان جیسا سردار ہم نے دیکھا ہی نہیں، جس طرف جاتے ہیں کافروں کی ایسی کی تیسی کر کے رکھ دیتے ہیں، ان کے بارے میں کوئی بات کر جائے، صحیحین کے اندر سیاستہ کے اندر روایات، میں نے کہا جی بخاری سے دکھاؤ، میں نے کہا بخاری سے دکھا دیتا ہوں، بات کرو ہمارے ساتھ بیٹھ کر، داؤ فإنہ فقیہ، بخاری کی روایت، امام بخاری نے پورا باب لکھا ہے، وہ والی روایت کسی کو نظر کوئی نہیں آئی، دوسری روایتیں لے کر آ گئے جن پر علماء نے تو جہاد بیان کر دی ہیں، ان پر بھی بکواس۔ مسلم سے جناب معاذ اللہ ان کو باغی ثابت کر رہے ہیں، میں نے کہا میں مسلم سے اگر دوسرا مقام پڑھ دوں تو پھر وہ کیا؟ میں نے کہا حضور فرماتا ہے ان ابنی ھذا سید لعل اللہ بہ ان یصلح بین فئتین عظیمتین، فرمایا میرا یہ بیٹا سردار حسن، مجھے امید ہے کہ اللہ اس کی وجہ سے دو عظیم گروہوں کے درمیان صلح کا معاملہ فرما دے گا۔ میں نے کہا حضور نے تو عظیم گروہ کہا ہے، وہ کیڑے تجھے وہ نظر کیوں نہیں آیا؟ ایک گروہ مولا علی کا ہے، ایک امیر معاویہ کا ہے، علی کی محبت میں تم اپنے آپ کو حد سے زیادہ بڑا سمجھتے ہو، علی کا نعرہ لگا کر امیر معاویہ پر بکواس کرتے ہو، کہتے جی ہم حسنی حسینی سید ہیں، ہماری مجبوری ہے، ہمارے باپ دادا کا مسئلہ ہے۔ میں نے کہا میری سنو بات، حسنی حسینی سید وہ نہیں ہوتا جو صحابہ پر بکواس کرتا رہے، صحابہ پر تان کرتا رہے۔ میں ایک بات کرتا ہوں بھائی، میں سب کو کہتا ہوں تم بھی حسنی حسینی ہو جاؤ اگر واقعی بننا ہے تم نے۔ حضرت وہ کیسے؟ میں نے کہا میں بھی سید ہوں، علی کا پتر ہو کر سب کو یہ بتا رہا ہوں کہ حسنی حسینی ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ اوے حسنی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ امام حسن نے جس امیر معاویہ کے ساتھ صلح کی ہے ہم اس کے ساتھ جنگ نہیں کر سکتے، اور حسینی ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ امام حسین نے جس یزید کے ساتھ جنگ کی ہے ہم اس کے ساتھ صلح نہیں کر سکتے۔ یہاں پر لوگ کہتے ہیں جی بڑا علم ہے حضرت صاحب کے پاس، تو میں نے کہا یار میری بات سن، ایک بات کا جواب دے، تمہارے پیر صاحب کے علم کے بارے میں کون سی روایت ہے دکھاؤ، لیکن جس امیر معاویہ کی بات ہم کر رہے ہیں ان کے علم کے لیے تو رسول خدا نے خود دعائیں کی ہوئی ہیں۔ اگر میں وہ روایتیں دکھاتا ہوں تمہیں نہ ہو تو میں ذمہ دار،
محبوب کریم نے ہاتھوں کو اٹھا کر کہا تھا اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب باقی العذاب، اے میرے مالک یہ میرا معاویہ ہے، میں اس سے بڑا پیار کرتا ہوں، اس کو حساب و کتاب کا علم بھی عطا فرما اور اس کو عذاب نار سے ہمیشہ کے لیے محفوظ فرما۔ علم کی دعائیں رسول خدا خود کر رہے ہوں تو پیر صاحب کے بکواس کرنے سے کیا ہو جاتا ہے؟ اور اس سے زیادہ بات کروں، 5ویں پشت میں جس کا شجرہ نسب رسول خدا سے مل جاتا ہو وہ کوئی عام بندہ ہو سکتا ہے؟ حضور کے ساتھ جس کا نسب ملتا ہو، حضور کے سسرالی رشتہ دار بھی ہوں، خال المؤمنین کا لقب بھی دیا گیا ہو، تو پھر اس امیر معاویہ سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ چاند صحابہ تھے گنتی کے جو وحی لکھتے تھے، چاند گنتی کے صحابہ، ہر صحابی کاتب وحی نہیں ہے، لیکن ان کاتبین وحی کے اندر جس بندے کا نام سر فہرست آتا ہے اس کا نام امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، کہ مولا علی خود امیر معاویہ سے محبت کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا نہیں یغلب معاویہ، یہ روایت میں دکھاؤں گا، فرمایا میرا معاویہ کبھی مغلوب نہیں ہوگا، کوئی اس پر غلبہ نہیں پا سکتا، رب نے اس کو وہ قوت عطا کی ہوئی ہے، اس لیے تو شام کو فتح کر لیا، اس لیے تو مصر میں جھنڈے گاڑ دیے، اس لیے رومیوں کو تباہ و برباد کر دیا امیر معاویہ نے، کوئی مقابلہ کر ہی نہیں سکتا تھا آپ کا۔ جب یہ روایت حضرت مولا علی تک پہنچی، آپ نے فرمایا لو علمت لما حاربتہ، فرمایا اگر یہ روایت میرے تک پہلے پہنچ جاتی نا بھائی تو میری اور معاویہ کی جنگ ہی نہیں ہونی تھی۔ میں نے کہا تو مولا علی سے بڑھ گئے، مولا علی تو یہ بات پہلے کر رہے ہیں اور رسول کریم نے مقام عطا کیا۔ صحابہ کرام کا آپس کے اندر محبت اور پیار کا رشتہ کیسا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، کہ حضرت امیر معاویہ لوگوں کو بلا کر مولا علی کے ذکر ان سے سنتے ہیں، ان کو کہتے ہیں یار علی کی بات تو بتاؤ، وہ بات کرتے ہیں، امیر معاویہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، آپ فرماتے ہیں یار اور بات کرو، اور بات کرو علی کی بات۔ میں نے کہا جو علی کے ذکر کو چھپائے وہ امیر معاویہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ امیر معاویہ اس ہستی کا نام ہے جو لوگوں کو بلا کر علی کی باتیں کیا کرتے تھے۔ تم کہتے ہو پیر صاحب بڑے ہدایت یافتہ ہیں، امیر معاویہ سے بڑھ کر ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتے، جن کے لیے ہدایت کی دعائیں، ہدایت کے چراغ آمنہ کے لال رسول کریم نے خود دعائیں عطا فرمائیں۔ ابو داؤد کی روایت، حضور فرماتے ہیں اللہم اجعل معاویہ ہادیا مہدیا واہدی بہ، اے اللہ میرے امیر معاویہ کو ہادی بھی بنا، مہدی بھی بنا، اور میرے امیر معاویہ کے ذریعے سے میری امت کو ہدایت بھی عطا فرما۔ حضرت عمر پر اعتراض کرو، ہم پر نہ کرو، پھر عمر فاروق پر اعتراض کرو، وہ کیسے؟ میں نے کہا اس مرزے کو کہنا کہ حضرت عمر کی روایت کا مقابلہ کرے اگر اتنا دم ہے تو، کیونکہ حضرت عمر نے حضرت عمیر کو معزول کر دیا، حضرت امیر معاویہ کو وہاں پر آپ نے حمص کے اندر ولی مقرر کر دیا، گورنر بنا دیا۔ فقال الناس، لوگ کہنے لگے واللہ معاویہ تبازل عمیر، یہ کیا کیا ہے؟ حضرت عمیر کو وہاں سے معزول کر دیا ہے، حضرت امیر معاویہ کو وہاں پر ولی مقرر کر دیا ہے۔ فقال عمیر، حضرت عمیر خود ہی کہنے لگے لا تذکروا معاویہ الا بخیر فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول اللہم اہدی بہ، فرمایا سنو خبردار امیر معاویہ کے بارے میں کوئی ہلکی بات نہ کرے، میں نے اپنے نبی کو خود فرماتے ہوئے سنا ہے، حضور فرما رہے تھے اے میرے مالک میرے امیر معاویہ کے ذریعے سے میری ساری امت کو ہدایت عطا فرما۔ جن کو حضور خود ہادی اور مادی بنائیں وہ ہدایت یافتہ ہو سکتے ہیں، یا آج کے 5-5 روپے والے یہ لنڈے کے پیر جو ان پر بکواس بھی کریں، ان کے نام کیا کھائیں بھی، بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومتے بھی پھریں اور صحابہ کی عزتوں پر سوداگریاں بھی کرتے پھریں۔ ہم ایسے کسی پیر کو نہیں مانتے جو صحابہ کے بارے میں بکواس کرے۔ ہاں مرتبوں میں فرق ہو سکتا ہے بھائی، دیکھو ایک بات ہے، آسمان پہ کتنے ستارے ہوتے ہیں گن بھی کوئی نہیں سکتا، لیکن آپ نے کبھی دیکھا سارے ستاروں کی روشنی ایک جتنی ہو؟ نہیں، بعض کی روشنی زیادہ ہوتی ہے، بعض کی کم ہوتی ہے، لیکن یہ تو نہیں نا بھائی جس کی روشنی کم ہو آپ اس کو ستارہ ہی نہ کہیں۔ ستارے تو سارے ستارے، ستارے ہونے میں سارے برابر، کسی کی روشنی زیادہ کسی کی کم ہے،
میں نے کہا سنی وہ نہیں ہوتا جو کہ ابو بکر کی بات کرے، ابو بکر کی روشنی کا اعتراف تو کرے لیکن باشی بن حرب کی روشنی کا انکار کر دے۔ ہاں سنی اس کو کہتے ہیں جو یہ بات مانتا ہے کہ ستاروں کی روشنی میں کمی زیادتی ہو سکتی ہے، لیکن جس نبی کے غلام ابو بکر و علی ہیں اسی نبی کے غلام حضرت میرے معاویہ بھی ہیں، کہ جو نبی کے یاروں کا غدار ہے اس کی اوقات کیا ہو سکتی ہے کل قیامت کے دن؟ کیا رسول خدا اس کو جنت کے اندر لے کر جائیں گے؟ اور میں مسند فردوس کی روایت بھی سنا دوں، امیر معاویہ کس طرح جائیں گے؟ تم تو جاؤ نہ جاؤ، جو صحابہ پر بکواس کرتے ہیں من کان یطعن فی معاویہ فذاک قلب من کلاب الحاویہ، اور فتاوی رضویہ کے اندر میرے امام نے اس کو سر فہرست تحریر فرمایا سنو جو امیر معاویہ پر تان کرتا ہے اور بکواس کرتا ہے وہ جہنمی کتوں میں سے ایک کتا ہوتا ہے۔ اور اگلی بات سن لو، مسند فردوس کی روایت، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کا جمع غفیر، یہی آخری روایت، اور سونے کے قلم سے چاندی کے ورق پر بھی لکھے نا، اس روایت کی قیمت پوری نہیں ہونی۔ مصطفیٰ نے حضرت میرے معاویہ کو کیا مقام عطا کیا ہے یہ روایت آپ کو بتا رہی ہے۔ مسند فردوس کی روایت، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے، فرمایا صحابہ سنو، ابھی جو شخص آئے گا نا وہ جنتی شخص ہوگا۔ صحابہ کرام بیٹھے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں، اب کون آ رہا ہے؟ کس کے بارے میں مصطفیٰ نے اتنی بڑی بشارت دی ہے؟ صحابہ کہتے ہیں ہم انتظار کر رہے تھے، انتظار کے لمحات ختم ہوئے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ میرے معاویہ تشریف لے کر آ رہے ہیں، تو پتہ چلا جنتی صحابی، اور بات ختم ہوئی نہیں، محبوب کھڑے ہو گئے، فرمایا صحابہ سنو، میرا امیر معاویہ کو یام نہیں، کل قیامت کا دن ہوگا، جس طرح یہ دو انگلیاں ہیں نا اسی طرح معاویہ محمد کے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر جنت کے اندر داخل ہو جائے گا۔ یا رسول اللہ، بس بات ختم ہو گئی۔ فرمایا جس طرح یہ دو انگلیاں ہیں، امیر معاویہ کندھے سے کندھا ملا کر جنت میں داخل ہوں گے۔ تو میں نے کہا مصطفیٰ جب مالک کے جنت ہو کر جنت کا سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں تو کسی دے پیو دی بھی مجال نہیں کہ وہ چینل آوے ہونا کھولو، یار حضور نے خود کہہ دیا، پھر کوئی کون ہے ان کے بارے میں بات کرنے والا؟ جب عمر بن عبدالعزیز ہو کر امیر معاویہ کی برابری نہیں کر سکتے کیونکہ وہ تابعی ہے صحابی رسول، اور آگے سے جواب ملتا عبداللہ بن مبارک کا، آپ فرماتے تم کہتے ہو عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں یا امیر معاویہ، آپس میں جھگڑے ہو ہیں، جھگڑا ختم نہ کر دوں؟ حضرت بتائیے، فرمایا تراب داخلہ فی معاویہ تھا مع رسول اللہ افضل بن عمر بن عبدالعزیز۔ فرمایا سنو بھائی، عمر بن عبدالعزیز تو اس خاک کا مقابلہ نہیں کر سکتے جو خاک رسول کریم کے ساتھ ہوتے ہوئے امیر معاویہ کے ناک کے اندر داخل ہوئی تھی، اور وہ مٹی بھی عمر بن عبدالعزیز سے زیادہ مقام رکھتی ہے۔ اور میں نے کہا عمر بن عبدالعزیز جن کو رب نے اتنا مقام عطا کیا ہے لیکن وہ صحابی نہیں، وہ تابعی ہیں، تابعی ہونے کی وجہ سے وہ امیر معاویہ کے مقام کی برابری نہیں کر سکتے، تو آج کے یہ سارے پیر کیسے ان کے مقابل ہو سکتے ہیں؟ اس لیے کسی پیر کی بات نہیں سننی جو ان کے بارے میں بکواس کرے۔